اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے۔ ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے، جس کے سوا ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی تقریب سے خطاب۔ کہا فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اظہار رائے کی آزادی کا پورا احترام ہے۔ اس حق کا استعمال آئینی حدود میں ہونا لازم ہے۔ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ریاست کو کمزور کرنے والی کوئی تحریک قبول نہیں۔ پاکستان کی سرحدیں امن کی سرحدیں ہیں۔ امن ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملکوں سے باباکار اور پرامن تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قوم کے بیٹوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے پاکستان آواز بلند کرتا رہے گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی۔ چیف جسٹس کے تحریر کیے گئے متفقہ فیصلے میں کہا گیا کہ بہت سی ترامیم کے معمار خود بانی PTI تھے۔ انہوں نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی۔ وہ نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ نیب قانون پرویز مشرف نے انتقام اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے۔ عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر احتیاط کرنی چاہیے۔ چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر نہیں۔ عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کر دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ NRO2 اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے۔ چور ٹولہ، مفاداتی ٹولہ، ان کو یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو اور نہ احتساب ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی، آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور PTI رہنما شبلی فراز نے نیب ترامیم بحالی کا فیصلہ NRO2 قرار دے دیا۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے PTI دور کے قوانین کو ختم کیا۔ مفاد پرست ٹولے کو شفاف انتخاب اور احتساب ہضم نہیں ہوگا۔ ہم اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون سازی آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گیا، اب وہ نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب القادر ٹرسٹ کیس بھی ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وفاقی وزیر چودھری نثار کے گھر آمد۔ وزیر اعظم کی چودھری نثار کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں رات گئے موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ گجرات، چنیوٹ، جڑاوالا، ڈسکا اور جلال پور بھٹیا میں بھی صبح سویرے بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور ساحلی پٹی پر بوندا باندی کا امکان۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی نجی ایئر لائن کے طیارے سے ٹیک آف سے قبل انجن سے پرندہ ٹکرا گیا۔ کپتان نے ایمرجنسی بریک لگا کر طیارے کو روک دیا۔ اچانک بریک لگانے پر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع کے مطابق طیارے سے مسافروں کو اتار کر پرواز منسوخ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری۔ گورنر سندھ نے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری دی۔ منگلا گیریژن میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب۔
کور کمانڈر منگلا، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، ہلال امتیاز ملٹری نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پشاور میں کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وائس چیف آف نیول سٹاف نے اسلام آباد میں یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وفاقی وزیروں کی شہداء کے گھر آمد، لواحقین سے ملاقات کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ Induction of these ships into the Pakistan Navy fleet would consolidate and enable the fleet to meet the ever-growing operational responsibilities. Induction of PNS Babar and PNS Hunain will provide the fleet with enhanced firepower. یوم دفاع اور شہداء پر سمندری سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کا عزم، پاک بحریہ کی بیڑی میں 2 نئی جنگی بحری جہاز PNS بابر اور PNS حنین شامل۔ صدر آصف زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا، دونوں جہاز میری ٹائم چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا، روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریاں ضروری ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے، یہی مضبوط رشتہ دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع و شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب، کہا سیاسی اختلاف کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں، مایوسی پھیلانے والوں کو متحد ہو کر شکست دیں گے۔ قومی یکجہتی کو کمزور کرنے کے مذکور مقاصد کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپریشن عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے۔ عزم استحکام کسی ایسے بڑے آپریشن کا نام ہے جس میں لوگوں کو اپنے علاقوں سے بے دخل کیا جائے۔ غیر ملکی شہ پر فساد فلڈ پیدا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی۔ ہم ان کو جہاں پائیں گے سرکو بھی کریں گے۔ اپنی سالمیت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں کی حالیہ کارروائیاں دشمن عناصر کی مایوسی کی عکاس ہیں۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی خصوصی تقریب، پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ تقریب میں کابینہ اراکین، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہیدوں کے اہل خانہ شریک ہوئے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے شہداء کی قربانیوں کی لازوال داستان پر مشتمل دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ فنکاروں نے ملی نغموں اور ترانوں سے شرکاء کا لہو گرمایا۔ جذبہ شہادت، قربانی، ایثار اور وفا کی عظیم داستانیں رقم کرنے والے شہداء اور غازیان وطن کو قوم کا سلام۔ یوم دفاع پر ARY نیوز کا افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پر ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ یادگار شہداء کراچی پر وسیم مدامی کے ساتھ خصوصی پروگرام، ISPR اور ARY نیوز کی مشترکہ پروڈکشن۔ تقریب میں شہداء کے والدین، لواحقین اور غازیوں کے عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے۔ شہداء کی فیملیز نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ شہداء کے لواحقین نے اپنے شہیدوں کی بہادری کی داستانیں سنائیں تو ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ بلند حوصلہ بہادر ماؤں کے عزم اور حوصلوں کی کہانی، عظیم ماں جو اپنی ہر اولاد کو وطن کی آن پر قربان کرنے کو تیار۔ فنکاروں نے بھی اس موقع پر افواج پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ بزدل دشمن کو دندان شکن جواب دینے کا دن 6 ستمبر یوم دفاع و شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتح خوانی اور تاثرات قلم بند کیے۔ DG رینجر سندھ کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی۔
GOC میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی اور فاتح خوانی کی. نشان حیدر پانے والے شہداء کے مزاروں پر تقریب کا اہتمام. میجر شبیر شریف، میجر عزیز بھٹی، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر بھی حاضری دی گئی. جو سچے پاکستانی ہیں وہ اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کے سربراہ، یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ وہ سید بھی ہیں اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ مل کے اس پاکستان کو معاشی بحران سے نکال رہے ہیں. جو سچے پاکستانی ہیں وہ اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور رہیں گے. قوم کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حافظ عاصم منیر کی شکل میں ملک کا سپاہ سالار ملا. وہ حافظ قرآن ہیں، ان کو پتہ ہے ملک اور قوم کو کس طرح مشکل سے نکالا جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب. کہا آرمی چیف اور وزیر اعظم مل کر ملک کو معاشی بحران سے نکال رہے ہیں. SIFC کے ثمرات جلد سامنے آئیں گے. گورنر سندھ نے تقریب میں پرچم کشائی کی، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہتے ہیں پاکستان کی افواج ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے. پاک افواج قوم دہشت گردی سے نمٹنے کی بے تحاشا قیمت ادا کر رہی ہے. شکاگو کونسل خانے میں بھی تقریب. پاکستانی کونسل جنرل طارق کریم نے کہا 6 ستمبر محض تاریخ نہیں، جاہریت کے مقابلے قومی اتحاد اور غیر متزلزل جذبے کے دن کا نام ہے. پاکستان کی فضائی سرحدوں کی محافظوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے. ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے پاک بھارت جنگ میں 6 اور 7 ستمبر کو بھارتی فضائیہ کے 50 سے زائد طیارے گرا کر جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا. نیو یارک میں دہشت گرد حملے کی مبینہ منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی نوجوان گرفتار. امریکی محکمہ انصاف نے 20 سالہ شاہزیب جادون کی گرفتاری کی تصدیق کر دی. گرفتار شاہزیب پر نیو یارک میں یہودی مرکز میں فائرنگ کی منصوبہ بندی کا الزام عائد. ملزم پر داعش کو مالی مدد اور وسائل فراہم کرنے کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا گیا. اٹارنی جنرل میرک بی گارلینڈ ملزم نے 7 اکتوبر کے قریب دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. گرفتاری پر کینیڈین شراکت داروں کے مشکور ہیں. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. ہم نے PTI سمیت تمام جماعتوں کو میثاق جمہوریت کے لیے دعوت دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لندن میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب. کہا گزشتہ حکومت کو عدم اعتماد کے جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا. اپریل 2022 کے بعد سے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے. 2.5 سال سے IMF سے مذاکرات سے بتاس کرنے کی کوشش کی گئی. ریاستی اداروں اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا. PTI کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا. ضلع انتظامیہ نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی مداخلت کے بعد جلسے کی جگہ تبدیل کی گئی. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا اسلام آباد انتظامیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ. جلسہ گاہ کی جگہ پر موجود فیصل امین نے وزیر اعلیٰ KP کو جگہ تبدیلی سے آگاہ کیا. جلسہ اب مویشی منڈی کے پاس گراؤنڈ میں GT روڈ کے قریب ہوگا. PTI کے سینئر رہنما نئی جگہ پہنچ گئے. عمر ایوب اور اسد کیسر کے حکام کے ساتھ تکرار. رہنماؤں کا کہنا تھا کوئی بھی طاقت 8 ستمبر کے جلسے کو روک نہیں سکتی. تحریک انصاف نے نئی جگہ پر کام شروع کر دیا ہے. It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, capital territory, and to provide for matters auxiliary thereto
the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. इस्लामाबाद में जलसों की जगह मुख्तस करने का बिल कौमी असम्बली में मंजूर। बिल में कहा गया इस्लामाबाद में पहली बार बगैर इजाज़त जलसा करने पर 3 साल जबकि दूसरी बार 10 साल कैद होगी। जलसे की मुख्तस जगह मौजा संजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। इजाज़त के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का मामला। पीपल्स पार्टी की अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपी अरकान के एजाज़ में ऐवान सदर में इतवार या पीर को इशाइया होगा। इशाई मुल्क से बाहर मौजूद पीपी अरकान को भी मदऊ किया गया है। ज़राए का कहना है पार्टी की वाज़ेह हिदायत मौसूल हुई हैं कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुँचें। आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से अहम कानून साजी की मंजूरी मुतवक्के है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अदालती रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने हशमनी केस की समाअत इलेक्शन तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने मुकदमे में सज़ा सुनाने का फैसला किया था। गैर कानूनी रकूम की अदायगियों के मुकदमे में सज़ा 26 नवंबर को सुनाई जाएगी। ट्रंप के वकला ने दलाइल में कहा मुकदमे में सज़ा इंतखाबी अमल को मुतासर कर देगी। ट्रंप के वकला का इलेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस्तिस्ना के लिए रुजू करने का ऐलान। कराची में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट उर्बान जिम्मेदारी संभालने के बाद पुरजोश। सोशल मीडिया पर जारी नए वीडियो में पाकिस्तानी सकाफत जानने में खास दिलचस्पी जाहिर की। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के अज़्म का इजहार किया। तिजारत, तालीम, सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और क्रिकेट भी खेलने लगे। कहते हैं कराची अब मेरा नया घर है। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। जिसके थ्रो फाइनल में हैदर अली ने पहले राउंड में 52.28 मीटर की थ्रो की। हैदर अली ने इब्तदाई 2 राउंड में टॉप पोजीशन बरकरार रखी। फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार की नदीम हैदर की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम आमद। नदीम हैदर को गले लगाकर शाबाश दी। उज़्बेकिस्तान के एथलीट ने गोल्ड और कनाडा के एथलीट ने सिल्वर मेडल जीता। पेशावर में मैराथन रेस तनाज़ा का शिकार। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों का रेस में बेईमानी का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज। सूबाई मुशीर खेल फ़खर जहां का कहना था कि मैराथन रेस में मुबैना बदनज़मी की BRT रूट पर लगे कैमरों की मदद से तहकीकात की जाएगी। अगर किसी भी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसका अजाला किया जाएगा। 25 किलोमीटर मैराथन रेस पाक आर्मी के मोहम्मद कासिम ने जीती। दूसरे नंबर पर अख्तर और तीसरे नंबर पर सद्दाम रहे। सूफी मनिश अदीब, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अशफाक अहमद की अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अदबी अवार्ड से नवाजा गया।